ایک تو ابھی تک ہمیں اپنا ہونا سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کا گلہ نہ کیا کرو، لیکن بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، پھر ہم کیا کریں؟ زندہ لوگوں کو زندہ رہنے دیں اور جانے والوں کو جانے دیں۔ وہ اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کریں، کیونکہ in the middle of life you are in death and in the middle of death you are in life، یعنی اسی زندگی میں آپ مردہ ہیں اور اسی موت میں آپ زندہ ہوں گے۔ بس آپ چلتے جا رہے ہیں۔ آپ کے لیے موت کی تمنا ایسے ہی ہے جیسے کہ زندگی کی تمنا ہو۔ اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ you are yet away from paradise، یعنی کہ آپ ابھی بہشت سے دور ہیں۔ آپ کو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ اللہ کے گھر پہنچ گئے اور سیف اینڈ ساؤنڈ بالکل خیریت سے پہنچ گئے۔ اس لیے یہ بات آپ صرف گفتگو کی حد تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، حالانکہ حقیقت میں اللہ کی مرضی ہی تو ہے۔ اور یہ روٹین کی بات ہے کہ ادھر آپ بچوں کے پاس رہتے ہیں اور ادھر اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ماں باپ بھی آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی میں ایک روٹین ہے کہ پہلے ہم ماں باپ کے گھر ہوتے ہیں، پھر ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اور پھر ہم اولاد کے گھر میں ہوتے ہیں۔ وہ مکان جس میں آپ نے بچوں کو پالا ہے، اسی کو بچے کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا مکان ہے، اور ابا حضور آپ پیچھے ہٹ جائیں، حالانکہ آپ اس مکان میں اس وقت رہتے تھے جب they were not yet even conceived، یعنی جب آپ کے بچے دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ بچوں کے رویے سے ہمارا مکان میننگ لیس یعنی بے معنی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ابا حضور آپ تو ادھر ہی جاؤ، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ انوانٹیڈ پرسن ہیں جو کہ مالک تھا، اور یہ بڑے غور والی بات ہے۔ تو جب آپ ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو اس وقت اور پوزیشن ہوتی ہے، اور جب آپ بچے ہوتے ہیں تو وانٹیڈ ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ آپ کو چاہتے ہیں، اور پھر جب وہ رخصت ہوتے ہیں تو پورا مکان آپ کے اپنے ہاتھوں میں دے جاتے ہیں۔ جب تک آپ بچے ہوتے ہیں تو والدین کا احترام کرتے ہیں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو والد سے کہتے ہیں کہ آج پھر آپ کہاں گئے تھے، جلدی گھر آ جایا کرے۔ جب یہ حالت ہو تو آپ کی زندگی میننگ لیس یعنی بے معنی ہو جاتی ہے۔ بچے آپ کو گھر واپس آنے پر یہ کہیں once again he is here، یعنی ایک مرتبہ پھر واپس آ گیا ہے، تو پھر زندگی بے معنی ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں ایسے بن جاؤ جیسا کہ اولاد کے گھر میں ہیں تو پھر زندگی بے معنی ہے۔ محلے میں پہلے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بچہ آپ کا بچہ ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں کے باپ ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی گواہیاں رخصت ہو گئی ہیں، اور وہ جو آپ کو جاننے والے تھے وہ چلے گئے۔ اے جیون ایک گورک دھندا، اے بازار ہمیشہ مندہ، قدر شناس جے ٹر نہ جاندے، گلیاں وچ کیوں رلدا بندہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قدر شناس چلے گئے۔ جب قدر شناس چلے گئے اور آشنا لوگ چلے گئے تو آپ کی کوئی شناخت نہیں رہی۔ then you are nobody، آپ کچھ بھی نہیں رہتے۔ اب تو اپنا ہونا بھی مشکوک ہوا۔ اس نے میرا نام مجھے سے پوچھا ہے، تو یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں۔ آپ کہیں گے there was a time، ایک وقت تھا کہ جب ہم اس علاقے میں رہا کرتے تھے، اور یہ ہمارا ہی علاقہ ہے۔ اور سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ اس مکان کے دروازے پر جب آپ کا پوتا آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں اور کس سے ملنا ہے، اس مکان میں جو مکان آپ کا تھا، آپ بڑی دیر سے آئے ہیں، اور آپ کا پوتا پوچھتا ہے کہ یہ بابا جی کون ہیں، اور وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا جی باہر ہی رہیں تو بہتر ہے۔ اور ایسا ہوتا رہا ہے کہ اولاد کی اولاد نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس وقت بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شروع ہی سے یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ آپ ایک خاص لمیٹڈ پیریڈ یعنی محدود عرصے کے بعد اپنا مخرج بھی بھول جاتے ہو، اور آپ کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اب بھی کچھ لوگوں کو یاد ہوگا there was just a time، ایک وقت تھا جب کچھ لوگ ایک گاؤں سے شہر میں آئے تھے۔ اگر
آپ اب گاؤں میں جائیں تو سارے اجنبی ہوں گے، کیونکہ آپ کے واقف لوگ تو چلے گئے، شہر تو بھر گئے لیکن آپ کی واقفیت خالی ہو گئی، آپ شہر کے اندر ریسٹرکٹڈ یعنی محدود ہو گئے اور پرانے دوست آپ کو بھول گئے، کچھ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور آپ کو خبر نہیں ہوئی۔ اس طرح آہستہ آہستہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں، واقف لوگ چلے جاتے ہیں اور انسان حقیقت سے خوب بنتا چلا جاتا ہے۔ اینڈ دس از کالڈ لائف، یعنی اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ ایوری تھنگ جو ہے وہ نتھنگ ہو جاتی ہے اور نتھنگ سے اور بھی آگے یعنی فارگاٹن ہو جاتی ہے، یعنی ہر شے پہلے چلی جاتی ہے اور پھر بھلا دی جاتی ہے، پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کیا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب بندہ خود بھی بھول جاتا ہے، حالات انسان کو غافل کر دیتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ غافل کر دیا تمہیں کثرت نے حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرے۔ کثرت کیا ہے؟ کثرت مال، کثرت اولاد، کثرت تمنا مال اور کثرت حب دنیا، تکاثر، یعنی کہ کثرت اور ہر شے کی بہتات، خواہ وہ خیال کی ہو، خواہ وہ واقعات کی ہو یا آرزوؤں کی ہو۔ آرزوؤں کی بہتات بڑی بیماری ہے، اس کثرت میں انسان پھنس جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اور غافل ہوتے ہوتے قبر میں جا گرتا ہے۔ کثرت اور خواہشیں کثرت میں ہی رہ جاتے ہیں اور انسان ختم ہو جاتا ہے اور کنزیوم ہو جاتا ہے۔ انسان ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتا، وہ جو بوریاں بھرتا رہتا ہے سب کچھ یہیں چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ یو کین ناٹ ٹیک اوے اینی تھنگ، یعنی یہاں سے آپ کچھ لے کے نہیں جا سکتے، آپ صرف دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ زمین اور آسمان دیکھنے کے لیے ملی ہیں، لیکن آپ کے شہر میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رائزنگ سن نہیں دیکھا اور سیٹنگ سن نہیں دیکھا، یعنی طلوع اور غروب آفتاب نہیں دیکھا۔ تم نے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، ڈوبتے سورج کا منظر نہیں دیکھا، چاند نہیں دیکھا، چاندنی رات نہیں دیکھی اور منظر کائنات نہیں دیکھا۔ بس اس نے دیکھا کیا؟ صرف خواہشات اور کثرت خواہشات۔ کسی کو کہیں کہ دیکھو انسان خوبصورت ہے تو وہ کہتا ہے میرا حساب ٹیلی نہیں کر رہا۔ لوگوں کو شیئر کی بیماریاں پڑ گئی ہیں، شیئرز خراب ہو گئے، اپ سیٹ ہو گئے، آگے نکل گئے، پیچھے چلے گئے، اپ ہو گئے اور ڈاؤن ہو گئے۔ لوگ بھول گئے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک روز جانا بھی ہے۔ سب لوگ جانا بھول گئے، یہاں صرف کاروبار ہو رہا ہے، کاروبار یہیں رہ جائے گا اور آپ چلے جائیں گے۔ دنیا کا کام کوئی مکمل نہیں کر سکا، کارے دنیا کسے تمام نہ کرد، تو دنیا کا کام کسی نے پورا نہیں کیا بلکہ ہر ایک ادھورا چھوڑ گیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا اور کام ادھورا اور نامکمل رہ گیا، آغاز رہ گیا، کبھی انجام رہ گیا۔ مثلا کسی نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا، اٹ واز گریٹ پروجیکٹ، وہ بڑا عظیم منصوبہ تھا، لیکن وہ بنا نہیں اور خیال ہی کے اندر رہ گیا، دل کی بات دل ہی میں رہ گئی اور آگے نہ چل سکی۔ تو آپ کے لیے بڑا آسان حل ہے کہ کسی ایک کے ساتھ وفا کر جاؤ، کسی کے لیے قربانی دے جاؤ، کسی کا بھلا کر جاؤ، کسی اندھے کو ہی راستہ دکھا دو، کسی کے لیے دعا کر جاؤ۔ غصہ نہ کیا کرو اور زندگی میں گلہ نہ کرو، غصہ نہ کیا کرو اور زندگی میں گلہ نہ کرو تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ آپ موسم کا گلہ کرتے ہیں، بھائی کا گلہ کرتے ہیں، کاروبار میں شریک کا گلہ کرتے ہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے کا گلہ کرتے ہیں۔ بیوی سے پوچھا گیا کہ تمہیں سب سے زیادہ آرام کس آدمی سے ملا؟ بولی خامن سے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف کس نے دی؟ خامن نے۔ زندگی میں سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ خامن۔ اور سب سے برا آدمی کون ہے؟ خامن۔ عجیب بات ہے کہ جس کے لیے جینا اور جس کے لیے مرنا ہے اس کو یہ کہتے ہیں، یعنی آدھی زندگی ایمان اور آدھی بے ایمانی۔ زندگی میں تو گلے بھی ہوتے ہیں، رنجشیں بھی ہوتی ہیں، الزامات بھی ہوتے ہیں اور شکوے بھی ہوتے ہیں۔ بات میری خاک تم سن کر چلے، سینکڑوں الزام مجھ پر دھر چلے، ایسے آنے سے نہ آنا خوب تھا، شام آئے شب سے پہلے گھر چلے۔ آپ جس کا گلہ کرتے ہیں دراصل اس کو اپنی نیکیاں دے رہے ہیں، اس طرح آپ کی عبادت رائے گان گئی، اور جس کا گلہ کر رہے ہیں اس کو آپ کی عبادت مل گئی۔ گلہ کرنا دراصل غیبت ہوتی ہے، اور غیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں وہ بات کرنا جو اس آدمی کے منہ پر آپ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، یعنی غیبت ایسے ہے کہ پہلے تو بھائی مر گیا اور پھر آپ نے اس کا گوشت کھایا، اور یہ بہت بری بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم برے شخص کے منہ پر کہہ دیں کہ وہ برا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بے حیائی ہے۔ تو اندازہ لگا لو، نہ آپ بے حیائی کرو اور نہ غیبت کرو، انسانوں کو معاف ہی رکھو، لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرو۔ آپ کو جتنا جتنا راستہ ملتا ہے وہ طے کرتے جاؤ، خواہش سے اور خواہش کی کثرت سے بچو۔ قبر میں جاؤ گے تو اس لمحے کوئی ٹائم نہیں رہے گا، قبر میں جا کے کوئی خواہش بھی نہیں ہوگی، اس لیے آپ اس بات کا خیال کرو کہ آپ کیا سوچ رہے ہو اور آپ کا خیال کیا ہے۔ اتنا پیسہ جو مانگ رہے ہو تو استعمال کب کرو گے؟ استعمال کی تو مہلت بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ بنا رہے ہو اس کی مہلت نہیں ہے، اور جن بچوں کے لیے کر رہے ہو کل یہی بچے غیر ہو جائیں گے اور اس طرح آنکھیں پھیر لیں گے کہ بس کمال ہو جائے گا۔ یہ کیا غضب کہ مجھے دعوت سفر دے کر کڑکتی دھوپ میں آنکھیں چرا گئے اشجار۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے جتنی آپ استعمال کر سکو، اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کام آ جاؤ، دین کے کام آ جاؤ، کوئی ایسا کام کر جاؤ جو آپ کو آگے جا کر ریسیو کرے، یعنی وہاں آپ کا استقبال کرے، جو آپ کو اور کہے کہ میں وہی اچھا کام ہوں جو تم نے کیا تھا۔ اپنی نیت پر بھروسہ رکھو اور سچے ہو جاؤ۔ آپ سچے ہو جاؤ گے تو آپ کو سب سچے بزرگ ملیں گے۔ یہ اصول ہے کہ جواری کو سب جواری ملتے ہیں اور جھوٹے کو سب جھوٹے ملتے ہیں، یہ کائنات کا اصول ہے۔ برڈز آف فیدر فلاک ٹوگیدر، یعنی اگر کبوتر اڑ رہا ہوگا تو دو چار اور کبوتر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ سارے قدرت کے کھیل ہیں، اس لیے آپ سچے ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ اور شفیق ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے شدید ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم کرنے والے ہیں۔ تو مسلمان کی خوبی کیا ہے؟ آپس میں رحم کرنے والا ہو اور دشمن کے لیے سخت ہو۔ اس لیے بھائی بہنیں، میاں بیوی، بچے اور ماں باپ آپس میں شفیق ہونے چاہیے۔ اس شفقت کا آغاز کون کرے گا؟ آپ خود۔ اس بات کا آغاز وہ کرے گا جو اللہ کو زیادہ پیارا رکھتا ہے۔ ایسا آدمی جو ہے وہ نیکی میں پہل کرے، اگر کسی پہ گلا بنتا ہو تو اسے معاف کر دے۔ معاف کرنے کی خوبی یہ ہے کہ اس کو دوبارہ یاد نہ کیا جائے، بس یہ سمجھ لو کہ وہ انسان ہے اور غلطی کرے گا، بلکہ ضرور کرے گا۔ آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، عین ممکن ہے۔ اتنی نہ بڑھا پا کہ یہ دامن کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند اقوا دیکھ۔ اپنے آپ کو اتنا بلند نہ کرو کہ لوگوں کو حقیر سمجھو، لوگ اتنے حقیر نہیں ہوتے۔ ان حقیروں کے لیے پیغمبر رات بھر جاگتے تھے اور دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ان پر مہربانی فرما۔ کن پر؟ وہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے اور پیغمبر کو بھی نہیں مانتے تھے۔ سب لوگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، غافل لوگ اور جاہل لوگ بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور انہوں نے آپ کو نیک بنایا۔ تو جن لوگوں کو آپ نے معاف کیا وہ لوگ بڑے قیمتی ہیں کہ انہوں نے آپ کو معاف کرنے والا دل دیا۔ جو سائل آپ کے گھر میں آیا اور جس نے سوال کیا اسی نے تو آپ کو سخی بنایا۔ سائل کی قدر کرو کیونکہ وہ آپ کو سخی بنانے آتا ہے۔ اسی طرح اپنے عزیزوں کی قدر کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خیال کرو کہ آپ کے ساتھ جو لگ گیا اس کو بخشا جانا چاہیے اور اس کو خوش ہونا چاہیے، لیکن آپ نے اس کو غمگین کر دیا۔ اب آپ بچ کے نہیں جا سکتے، اور آپ کو تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر مسلمان ہو تو تمام کتابیں پڑھو ورنہ قبر میں آگ برسے گی اور تم جہنم میں جاؤ گے۔ اس طرح انسان کو پریشان کر دیا گیا ہے، کیونکہ دین سے رحمت کا تصور نکال دیا گیا ہے۔ تو انسانوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، ان کی زندگی میں پریشانی نہیں بھرنی چاہیے اور انگارے نہیں بھرنے چاہیے۔ جو کوئی آپ سے وابستہ ہے اس کی زندگی اچھی بنا دو، اور آج یہ وعدہ کرو گلہ بند کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو۔ گلہ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو لوگوں کے لیے نیک بنا دے، لوگوں کے لیے آپ کی دعائیں بہتر ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ کسی انسان کا گلہ نہیں کریں گے تو آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو انسان کے روپ میں رحمان ملے گا۔ یہ پکی بات ہے کہ اگر انسان کا گلہ نہیں کرو گے تو انسان کے روپ میں راز ملے گا۔ اگر کبھی گلہ پیدا ہو جائے تو اپنے اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ مجھے نیک کر دے اور میرے اندر گلہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ آپ صرف اس آدمی کا گلہ کر سکتے ہو جس سے آپ کے خیال میں خدا ناراض ہے، اور یہ فیصلہ صرف قیامت کو ہوگا کہ اللہ کس سے ناراض ہے۔ لہذا قیامت سے پہلے گلہ نہیں کرنا، تو آپ مجھ سے یہ پکا وعدہ کر لو کہ کسی کا گلہ نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ کم کھانا چاہیے، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کا لنگر بڑا وسیع تھا اور لوگ کھاتے تھے۔ ہم اپنی زندگی میں یہ اعتدال کیسے پیدا کریں؟
اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا ایک لیول آف لائف یعنی زندگی کا ایک درجہ ہے، اسے کہتے ہیں کامن یا عام۔ ایک اور لیول آف لائف کو کہتے ہیں اسپیشل یا خاص۔ ایک پیغمبروں کا لیول ہے کہ وہ ہدایت دینے والے ہیں اور ایک ہدایت لینے والا گروہ ہے۔ ان میں ایک غافل ہے اور ایک باغی ہے، تو ایک گروہ اصحاب الشمال کا ہے اور ایک گروہ اصحاب الیمین کا ہے۔ یہ سارے جو کچھ بھی ہوں ہیں سارے انسان۔ آپ پہلے اپنا درجہ طے کریں کہ آپ کس لیول کے انسان بننا چاہتے ہیں۔ یو وانٹ ٹو بی اے گڈ کامن مین، کیا آپ اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ اے گڈ کامن لائف گزارو، یعنی اچھے انسانوں والی زندگی گزارو۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ صبح اٹھے، نماز ادا کی، حق والے کو حق دیا، اپنے حق کے لیے فائٹ کیا، یعنی اپنے حق کے لیے اگر عدالت تک جانا پڑے تو جاؤ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق اللہ کے پاس ہے، اور اگر کوئی انسان ہمارا حق لے گیا تو لے جائے، چور مال لے گیا تو لے جائے، کیونکہ جو وہ لے گیا وہ اس کا تھا اور جو رہ گیا وہ ہمارا ہے۔ اگر یہ مال بھی کسی اور کا ہوا تو میں اس تک پہنچا دوں گا۔ یہ خاص آدمی کا لیول ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ جو نیند پوری نہیں کرے گا وہ بیمار ہو جائے گا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ آدھی رات کو آسمان سے آواز آتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو دیا جائے۔ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے برتنوں میں سب سے برا برتن بھرا ہوا پیٹ ہے۔ دنیا دار کو نیند صحت دیتی ہے، لیکن اللہ کے طالب کو نیند غافل کر دیتی ہے۔ صحت کے لیے کھانا ضروری ہے، لیکن روح کے لیے کھانا ضروری نہیں۔ کہتے ہیں گندم سے صحت بنتی ہے، لیکن یہ بھی کہتے ہیں اے فساد از خوردن گندم است، کہ یہ سارا فساد گندم کھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ لہٰذا آپ کو درجہ پہچاننا پڑے گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ تھے اور ان کا بہت وسیع لنگر تھا، مگر خود روزے سے ہوتے تھے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کے لنگر سے روزانہ ہزاروں لوگ کھاتے ہیں، مگر وہ خود روزہ رکھتے تھے یا فاقے میں ہوتے تھے۔ آپ فقیر بننا چاہتے ہیں تو اگر فقیروں کے راستے پہ چل پڑے تو بھوکے مر جائیں گے۔ تو فقیری کے راستے پہ چلنا ہے تو فقیروں کی زندگی کی کاپی کرو۔ اپنے راستے پر چلنا ہے تو اپنے انداز سے چلو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا گرو پہچانو کہ کس کے نقش قدم پر چلنا ہے، تو آپ اس گرو کے مطابق چلو۔ آپ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلیں گے تو یہ بڑی برکت کی بات ہے۔ لیکن پیغمبر کی زندگی اور آپ کی زندگی میں تو بڑا فرق ہے۔ آپ نیکی کرو تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی ہو، چاہے وہ ان کے نقش قدم پر ہی ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اور مقام ہے، کیونکہ وہ بولتے ہیں تو صرف اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، جاگتے ہیں تو اللہ کے حکم سے جاگتے ہیں، اور جہاں بھی کوئی کام کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ آپ وہی کام کرو تو مشکل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتار 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ لوگوں نے رکھنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے تو میں کھاتا ہوں، مگر تم کیسے یہ کر سکو گے؟ تو اس لیے وہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیب دیتی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیب دیتی ہے، اور کاپی کرنے والے جو ہیں وہ اس بات تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ مقام نہ ملے۔ لہٰذا آپ اپنی جنس پہچانو، اپنا کیٹر پہچانو اور اپنا درجہ پہچانو، پھر اس کے مطابق چلو۔ بے شمار فقیر ایسے ہیں جو ان کے راستے پر چلے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ بڑا فاقہ کرتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے، اور ان کے ہاں لنگر پکنے کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا جب لنگر پکتا تھا اس کے لیے جو سبزی آیا کرتی تھی اس کے چھلکے اونٹوں پر لاد کے لے جایا کرتے تھے، یعنی چھلکوں کا کیمل لوڈ بنتا تھا۔ اور خواجہ ابی الدین چشتی رحمۃ اللہ کی بڑی مشہور دیگ تھی، اس میں روزانہ 120 من چاول پکتے تھے، روزانہ ہزاروں لوگ کھا جاتے تھے، اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ خود روزے سے ہوتے تھے۔ تو یہ ان کے درجے کی بات ہے، تو ان کے اپنے اپنے درجے ہیں۔ ایک جگہ فقرہ میں بحث ہو رہی تھی کہ توکل کیا ہے۔ ایک نے کہا توکل یہ ہے کہ اگر مل جائے تو کھا لینا اور نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کر دینا۔
دوسرے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا توکل ہے، یہ تو ہمارے کتوں کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو چپ کر جاتے ہیں۔ توکل تو یہ ہے کہ مل جائے تو دے دو اور نہ ملے تو شکر ادا کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے اپنے اپنے درجے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس مسئلے پہ ہم صبر کرتے ہیں، درویش لوگ اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی جنس پہچانو اور درجے پہچانو۔ اگر آپ شیر ہو تو گوشت کھاؤ، کیونکہ شیر کے لیے گوشت نہ کھانا بیماری ہے اور وہ مر جائے گا۔ گھوڑے کے لیے گوشت کھانا بیماری ہے اور وہ مر جائے گا۔ تم کون سی جنس ہو یہ پہچانو۔ آپ کی جو جنس ہو آپ اس کے مطابق کام کرو، یہ آپ کا اصل ہے، اور آپ کا جو اصل ہے اس کے مطابق چلو۔ اصل سے باہر نہ جانا۔ ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرے گی تو وہ ضرور رجوع کرے گی، اور کرنا بھی چاہیے۔ کچھ لوگ ایک لقمہ کھاتے ہیں اور ایک گھونٹ پانی پیتے ہیں، اور کچھ لوگ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لوگ ایسے ٹیبل پر بیٹھے ہی رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ویسے ہی کھانے کی میز سے ڈرتے ہیں جیسے کوئی مصیبت ہو۔ یہ اپنی اپنی بات ہے اور اپنا اپنا مزاج ہے۔ آپ کو اپنا مزاج معلوم ہونا چاہیے، اور پھر آپ کو یہ ضرورت معلوم ہونی چاہیے کہ آپ نے خوراک میں کیا حاصل کرنا ہے۔ غافل کرنے والی خوراک اور ہوتی ہے، جگانے والی اور ہوتی ہے، غمگین کرنے والی خوراک اور ہوتی ہے، خوش کرنے والی خوراک اور ہوتی ہے۔ خوراک وہ کھاؤ جو آپ کے مزاج اور پیشے کے مطابق ہو۔ جس نے رات کو جاگنا ہے وہ ہیوی غذا کھائے گا تو مر جائے گا، یعنی نہیں جاگ سکے گا۔ خوراک غافل کرنے والی ہوتی ہے۔ جاگنے والا لائٹ خوراک لے گا تو پھر جاگے گا۔ یہ اپنے مطابق اپنا اپنا حساب ہے، اس لیے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ خواجہ نظام الدین رحمت اللہ ٹھیک کرتے تھے، لیکن وہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تھے، اور ان کے واقعات تو ان کے واقعات ہیں، آپ ان کی نقل نہ کرنا۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ اس طرح چلو۔ اگر آپ نے راستے پہ چلنا ہے تو پھر اسپیشل لوگوں کے پاس جاؤ اور درخواست کرو کہ ہم آپ کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں قبریں بے نام ہیں، کوئی قبر نامور ہوتی ہے جس پر نام لکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر گنبد ہوتا ہے اور جھنڈا لگ جاتا ہے۔ باقی سارے لوگ تو آرام سے خاموش پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ سارے غلط آدمی تو نہیں تھے کہ اس طرح خاموش پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ہم چپ چاپ اور بے نام ٹھیک ہیں، بازار ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں بھی جھنڈا لگائیں گے اور وہاں بھی جھنڈا لگائیں گے۔ یہ مزاج ہوتا ہے۔ آپ اپنا مزاج دیکھو کہ کیا ہے، پھر اس کے مطابق کام کرو۔ آج کل بازار میں صوفی ادب پر بہت سی کتابیں ملتی ہیں، مگر اکثر بزرگ کتابیں پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ رہنمائی فرما دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کی کل کتنی کتابیں ہیں؟ آج کل صوفی ادب بہت چھپتا ہے اور بکتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں لیکن صوفی نہیں بن سکتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ صوفی بننے کے لیے علم کے ساتھ موقع پر ایک معلم ہونا چاہیے۔ کتابوں میں علم تو بزرگوں کا ہوتا ہے اور وہ خود اپنے آپ کا معلم بن جاتا ہے، اپنے ساتھ رعایتیں کرتا جاتا ہے اور دھوکہ کھاتا جاتا ہے۔ اگر کوئی معلم ساتھ کھڑا ہو تو وہ بتائے گا کہ اس فکرے کا مطلب یہ ہے اور یہ بات یوں ہے۔ تصوف کی کتابوں میں جو مشاہدات ہیں اور واقعات ہیں وہ اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن کوئی واقعات سمجھائے تو پھر سمجھ آتی ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے اپنے بچے کو دینی تعلیم دینا شروع کی اور ڈھیر ساری کتابیں پڑھا دیں۔ پھر انہوں نے اسے اپنے خلیفہ کے پاس بھیجا کہ اس کو فقیری کی تعلیم کرو، ویسے ہی جیسے میں نے تمہیں علم دیا تھا، کیونکہ میں اس پر وہ سختی نہیں کر سکتا جو تم نے اس پر کرنی ہے۔ خیر تو وہ پیر زادہ وہاں گیا اور کہا میں تعلیم لینے کے لیے آیا ہوں اور مجھے ابا حضور نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا دروازے کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرو، میں نے تمہارا استقبال اس لیے کیا تھا کہ تو ہمارے پیر کا فرزند ہے اور اب تو علم کا متلاشی ہے، اس لیے باہر جا کر انتظار کرو، جیسا کہ ہم تمہارے والد صاحب کے پاس کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح تعلیم شروع ہو گئی۔ جب تعلیم مکمل ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی دن تمہارا غرور توڑ دیا تھا، وہ غرور جو تمہیں پیر زادہ ہونے کا تھا، اور اس غرور کو توڑے بغیر علم نہیں ملتا۔ تو کتاب سے علم نہیں ملتا، معلم سے علم ملتا ہے۔ کتاب آپ کو معلوم کا پتہ دیتی ہے، علم دیتی ہے، لیکن علم وارد کرنے والا ایک بندہ ہونا چاہیے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صحیح علم کیا ہے اور غلط علم کیا۔ دنیا میں تو علم ہی علم ہے۔ دنیا میں کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے، ہر وقت ہو رہا ہے، ہر چیز ہر وقت ہو رہی ہے۔
صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے اور دنیا چلتی جا رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آپ کا کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کا علم ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ بھی علم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دوسرے کا ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسرے کا علم ہے، جو آپ سن رہے ہیں یہ بھی دوسرے کا علم ہے، سنانے والا دوسرا بندہ ہے، سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن۔ تو ریئل لائف کیا ہے؟ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کام استاد مکمل کرتا ہے، یہ استاد علم کو آپ پر وارد کرتا ہے، صرف علم پڑھا نہیں دیتا۔ استاد کا کمال یا اعجاز یہی ہے کہ وہ علم کو وارد کر دے۔ مثلا اگر کوئی درد پر ایک کتاب لکھ دے تو آپ کو درد کی سمجھ نہیں آ سکتی، مگر آپ کا شیخ آپ کو محسوس کراتا ہے کہ یہ درد ہے۔ مثلا پہلے تمہیں کوئی بڑی چیز دے دے گا اور پھر کہے گا کہ اس کو چھوڑ دو۔ محبوب بھی درد وارد کرتا ہے کہ پہلے وصال ہوتا ہے اور پھر فراق دے جاتا ہے۔ یہ محبوب کی ایک ادا ہے۔ دنیا میں محبت کے جتنے قصے ہیں وہ فراق کے قصے ہیں۔ رانجھا کہیں گیا اور ہیر کہیں اور گئی، اگر یہ نہ ہوتا تو ہیر ہیر نہ ہوتی اور رانجھا رانجھا نہ ہوتا۔ اگر دونوں کی شادی ہو جاتی تو مر جاتے اور غرق ہو جاتے، جدا ہو کے زندہ، جدا ہو کے دونوں زندہ ہو گئے۔ جدائی نے رانجھے کو زمین سے آسمان کر دیا اور ہیر بھی زمین سے آسمان ہو گئی، اور پھر دونوں کو وارث شاہ رحمۃ اللہ نے امر کر دیا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وارث شاہ رحمۃ اللہ کو زندہ کر دیا، بس دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ تو صوفیہ نے فراق کی داستان کو زندگی کی داستان بنا دیا۔ اسی طرح شہزادہ سیف الملوک ایک پری بدیع الجمال کی تلاش میں نکل پڑا۔ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس جب یہ واقعہ آیا تو انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا۔ سیف الملوک کا قصہ بن دیکھے کی محبت کا قصہ ہے، کیونکہ وہ جس محبوب کی تلاش میں نکلا تھا اسے دیکھا ہوا نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ بن دیکھے کی محبت دیکھے ہوئے کی محبت سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ نے آپ پر یہ داستان وارد کر دی۔ استاد اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ پر واقعے کو وارد کر دیتا ہے، اس لیے زیادہ کتابیں نہ پڑھا کرو، بلکہ اس کی بجائے زندگی کو دیکھا کرو۔ آپ زندگی کو کتابوں سے ڈھونڈ رہے ہو اور زندگی آپ کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ زندگی گھر کے پاس سے گزر جاتی ہے یا گھر کے اندر سے روٹ کے چلی جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کتاب میں مگن ہوں، کتاب سے زندگی تلاش کرتے رہیں اور زندہ بندوں کو ناراض کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں زندہ بندے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کتابیں پڑھتے جا رہے ہوں۔ میں بیوی کی ہی بات لیں، پاکستان کی 10 کروڑ آبادی میں سے ایک انسان یعنی آپ کی بیوی آپ کے مقدر میں آئی ہے اور آپ کو وہ راس نہیں آئی اور آپ اسے راضی نہ کر سکے۔ کیا انسان ہیں آپ؟ کیا انسان ہیں آپ بھی؟ اس کو تکلیف دے کے، اذیت دے کے، مار کے یا گھر سے نکال کے خوش ہو جاتے ہو۔ اللہ آپ کو فرعون کی زندگی نہ دے اور فرعون کا مزاج نہ دے۔ آپ اس ساتھی کی قدر کرو جو آپ کے لیے لاکھوں میں ایک ہے بلکہ کروڑوں میں ایک ہے، اور اس کا مقدر دیکھو کتنا خراب ہے کہ آپ جیسا آدمی اسے ملا۔ تو آپ خوش رہا کرو اور اس پر بھی خوشی وارد کرو، تب ہم آپ سے خوش ہوں گے۔ خوشی اس طرح وارد کرو جس طرح استاد علم وارد کرتا ہے۔ استاد آپ کو اصحاب کہف کا قصہ سنائے گا کہ اس طرح غار میں لوگ مردہ پڑے رہے، یہ غار قبر ہی تو تھی، پھر کچھ عرصے بعد یہ لوگ زندہ ہو گئے۔ یہ قصہ سنا کر وہ آپ سے کہے گا کہ تمہارے پاس روز ہی یہ واقعہ ہوتا ہے، تم ماں کے رحم میں قبر کی طرح مردہ تھے، پھر زندہ نکالے گئے۔ روزانہ سو جاتے ہو تو نیند میں مرے ہوتے ہو، پھر جگا کر زندہ کر دیے جاتے ہو۔ موت سے زندگی اور زندگی سے موت، روزانہ ہی یہ عمل ہوتا رہتا ہے۔ مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی روز ہی دیکھتے ہو، اس لیے اللہ کو پہچانو، غرور کو نکال دو، انسانوں کی قدر کرو، اپنے ساتھی کی قدر کرو۔ اپنے ساتھی کے ساتھ جو عمل کرو گے وہ اوپر والا اس کو ضرور دیکھ لے گا، کیونکہ وہ بھی ساتھ ہے۔ اس لیے ہر بات اوپر والے تک جا رہی ہے، اس لیے اوپر والا اصل میں ساتھ والا ہے۔ آپ جو باتیں دین کی بتاتے ہیں تو اس کے ساتھ دنیا داری کے امور بھی تو لگے ہوئے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ انسان کے کردار پر ہر بات کا اثر ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا کام ضرور کرو اور ضرورت کے مطابق کرو، لیکن ایسا کام نہ کرنا جو دین کو نقصان پہنچائے۔ ضرورت دنیا بچائے، لیکن ضرورت دنیا کہیں دین کی اہمیت کم نہ کر دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آخر کرنا پڑے گا ہمیں، یہ نہ کرنا کہ آپ کو حرام کھانا پڑ جائے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ یعنی حرام کمانے والے کے ساتھ نیکی تو کر لو لیکن خود حرام نہ کھانا۔ یہ خیال رکھنا کہ کہیں کوئی دینی حکم وائلیٹ نہ ہو جائے۔ دنیاوی مجبوریوں کا خیال ضرور رکھو، لیکن دنیاوی مجبوریوں کی بنا پر دینی احکامات کو وائلیٹ نہ کرنا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کام میں نماز مس ہو گئی۔ نماز اگر نہ مس ہو تو بہتر ہے۔ کبھی بہت بڑی مجبوری آ جائے، حادثہ، موت آ جائے تو مصروفیت ہو سکتی ہے،
لیکن دین کے احکامات کو نہ چھوڑنا، نیکی کرنے کا کوئی موقع نہ چھوڑو۔ عمر میں کوئی بڑا مل جائے تو اس کے ساتھ نیکی کرنا نہ بھولنا، کوئی چھوٹا ہو تو اس کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولنا، کوئی نیک ہو تو اگر اس کے ساتھ بھلائی کرو تو اس کی نیکی آپ کو مل جائے گی۔ اگر گنہگار مل جائے تو وہی تو وقت ہے نیکی کرنے کا۔ گنہگار کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ آپ کے علاوہ اس سے کوئی اور نیکی نہیں کرے گا۔ تو نیکی کرنے کے بہت سارے موقع ہیں۔ تو اچھے آدمی کے لیے ایوری ٹائم از گڈ، برے کے لیے ہر وقت ہی برا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ جہاز ٹوٹا ہوا ہو تو اسے کوئی ہوا راس نہیں آئے گی، مشرق کی ہوا ہو یا مغرب کی، جہاز کا بیڑا غرق کر دے گی، کیونکہ جہاز تو شکستہ ہے، اس میں بازبان کا گلہ نہیں ہے، جہاز ہی اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اسی طرح جس آدمی کا دل ٹوٹ جائے اسے کوئی ہوا راس نہیں آتی، نہ سردی راس آتی ہے، نہ گرمی راس آتی ہے، نہ مال اور نہ دولت، کیونکہ اس کا دل ٹوٹ گیا ہے، اس کا محبوب ہی چلا گیا ہے۔ اب اس کے لیے کیا رہ گیا؟ بلبل نے آشیانے چمن سے اٹھا لیے، اس کی بلا سے پھول رہے یا ہما رہے۔ جب آنکھیں ہی غائب ہو گئیں تو گلاب کو کیا کریں؟ ناک بند ہو جائے تو خوشبو کس کام کی؟ تو دعا کرو کہ وقت کے اندر ہی بات حاصل ہو جائے۔ آرزو پوری ہونی ہے تو وقت کے اندر ہی پوری ہو جائے، ورنہ آرزو چھوڑنے کا حوصلہ مل جائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، وگرنہ تو زندگی بڑی مشکل ہے، جینا بڑا مشکل ہے، اور مرنا تو ویسے ہی بہت مشکل ہے۔ یا اللہ تو آسانیاں فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔